خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. خوب بحث چل رہی تھی کہ وہ کون سے عوامل و اسباب ہیں جو میزان اعمال کو وزنی بنانے والے ہیں. انسان کا میزان عمل کن چیزوں کے ذریعے سے سنگین اور وزنی ہوگا؟ اس میں سب سے پہلے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کو بتایا گیا. اس کے بعد روایتوں کے مطابق دوسرا عمل جو میزان کو سنگین اور وزنی بنانے والا ہے وہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام. ٹھیک. آج جو ہے یہاں سے جہاں سے پڑھنا ہے وہ ایک تیسری روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے. واقعا ابھی تک جو دو روایتیں ہم نے پڑھی دو اعمال کے بارے میں جو ہمارے میزان عمل کو وزنی بنانے والے ہیں وہ تو آسان تھا، کلمہ توحید پڑھنا، درود و سلام پڑھنا آسان تھا. اب یہ جو تیسری حدیث ہے یہ تھوڑا سنگین ہے. اب ظاہر سی بات ہے عمل سنگین نہ ہو تو میزان کو سنگین کیا بنائے گا؟ جو عمل میزان عمل کو وزنی بنانے والا وہ عمل واقعی وزن رکھے گا تبھی تو سنگین ہوگا، تبھی تو. ابھی یہ تیسری چیز پانچویں امام یا چھٹے امام سے یہ ادھر ہے، پانچویں امام سے حدیث سے امام فرماتے ہیں من کان ظاہرہ ارجح من باطن خف میزانہ. یہ البتہ برعکس ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ بہتر ہوگا اس کا میزان عمل ہلکا ہوگا. اب اس روایت کے اگر آپ مفہوم معکوس لیں، برعکس اگر اس کا نتیجہ نکالے مولانا، امام نے فرمایا کہ جس انسان کا ظاہر بہتر ہوگا اس کے باطن سے اس کا میزان عمل ہلکا ہوگا. تو اگر اس روایت کو برعکس کیا جائے اور کہا جائے کہ جس انسان کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہوگا اس کا میزان عمل وزنی ہوگا. پھر نا دیکھیں انسان کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ایک یہ ہے ہمارے جو کچھ بولتے ہیں کرتے ہیں جس کو دنیا دیکھتی ہے، اور ایک ہمارا دل ہے، ہماری نیت، ہمارے باہر اندر کی دنیا ہے جس کے بارے میں صرف ہم جانتے ہیں. ہم لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اندر کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے. ایک شخص سے دشمنی ہے، ایک شخص سے نفرت ہے، ایک شخص کو ہم پسند نہیں کرتے لیکن ہمیں کام پڑا ہے تو ہم زبان سے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، ہم اس کا بخان بخار رہے ہیں، ہم اس کی اچھائیاں گنوا رہے ہیں، ہم اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو ہم زبان سے تعریف تو کر رہے ہیں، زبان سے مدح سرائی تو کر رہے ہیں، زبان سے دوستی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے مولانا؟ حقیقت اس کے برعکس ہے. میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میری اس کے ساتھ دشمنی ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے اندر بہت سارے عیب ہیں. اختلاف ہوا ظاہر باطن میں. دنیا کے اکثر افراد اپنے ظاہر کو اپنے باطن سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں ہوتا ہے. اپنے عیوب کو، اپنی کمزوریوں کو انسان ظاہر نہیں کرتا ہے.
ظاہر میں اکثر و بیشتر لوگوں کو خوش کرنے والا، لوگوں کو اچھا دکھانے والا، لوگوں کو خیر خواہ، لوگوں کا خیر خواہ، ہم یہ سب ایسا لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے با اخلاق ہیں، ہے نا، بڑے مومن ہیں۔ باطن میں ہزاروں برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ظاہری عمل ہمارا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم اپنے ظاہر سے اپنے باطن پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ظاہر ہمارے باطن سے بہتر ہو۔ اسلام کی تعلیم میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہ ایک طریقے کی منافقت ہے۔ مومن کی زبان اس کے دل کی تابع ہوتی ہے، وہ وہی کہتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے، وہی کرتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ مومن کا عمل، مومن کا ظاہر اس کے باطن کے تابع ہوتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ اکثر لوگ اس مرحلے میں مولانا دنیا کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر و باطن میں انسان کے بڑا اختلاف ہوتا ہے، باطن میں خباثت بری ہوتی ہے، باطن میں فریب چھپا ہوا ہوتا ہے، باطن میں دشمنی ہوتی ہے، باطن میں بے دینی ہوتی ہے، لیکن ظاہر کیا کیا جاتا ہے؟ ایمان کو ظاہر کیا، خوش اخلاقی کو ظاہر کیا جاتا ہے، دوستی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو جو شخص اپنے ظاہر کو اپنے باطن سے بہتر بنائے گا، باطن بہت برا ہے لیکن ظاہر بڑا اچھا دکھا رہا ہے، کہ ایسے شخص کا میزان عمل ہلکا ہو جائے گا۔ یہ انسان کے میزان عمل کو سبک بنا دے گا۔ اچھا، اس کا برعکس ہو، ظاہر برا ہے لیکن باطن بہت اچھا ہے، جی، ظاہر میں کبھی کبھی بول دیتا ہے کسی کو، تلخ کلمے بول دیتا ہے، کبھی کسی کو ڈانٹ دیتا ہے، کبھی کسی کو برائی سے روک دیتا ہے، کبھی کسی کی غلطیوں پہ انگلیاں اٹھا دیتا ہے، اعتراض کر دیتا ہے، لیکن دل کا بڑا صاف ہے۔ اہانت کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی گنہگار کو گناہ سے روکتا ہے تو اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اگر کسی کی مدح و تعریف کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس مدح و تعریف سے میرا کوئی فائدہ ہوگا۔ ہے برا انسان ہے لیکن اس کے اندر جو خوبی ہے، صداقت کے ساتھ یہ اس کے خوبی کو بیان کر رہا ہے، اور خوبیاں بیان کرنے کا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے کہ ذاتی فائدے کے لیے، جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر ہزاروں برائیاں ہوں لیکن اگر کسی تعریف سے اس کا فائدہ ہونے والا ہو تو مولانا تمام برائیوں کو ایک طرف رکھ کے کیا ہے، اسے تعریفیں کرنے لگتا ہے، کیونکہ تعریفوں سے اس کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، تعریفوں سے اس کو فائدہ پہنچنے والا اس لیے کر رہا ہے، تو کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے ظاہر و باطن میں۔ جن کے یہاں ظاہر و باطن میں اختلاف ہے، خصوصاً ظاہر کو اگر باطن سے بہتر دکھانے کی کوشش کی، یہ تو خطرناک چیز ہے، انسان کے میزان عمل کو سبک بنا دے گا۔ لہذا ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے بہتر بنائے، اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے بہتر بنائے۔ مومن کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہوتا ہے، اور یہ چیز ہے جو میزان عمل کو سنگین بنائے گی۔ یہ بڑی بات ہے، اس کی طرف توجہ دینا، اس پہ کام کرنا، حقیقت میں اپنے آپ کو اس طریقے کا بنانا کہ باطن ظاہر سے خوبصورت ہو، بہتر ہو، بڑی بات ہے۔
جالب ان کے در حدیثی از امام باقر میخانی، کہنے کی قابل توجہ بات اور جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت میں، ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ من کان ظاہرہ ارجح من باطنہ، کہ جس شخص کا ظاہر خوبصورت ہوگا، بہتر ہوگا، من باطن ہی، اس کے باطن سے، خف میزانہ، اس کا میزان عمل ہلکا ہو جائے گا، سبک ہوگا. ہر کس ظاہرش از باطنش بہتر باشد، ہر وہ انسان کے جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہوگا، میزان عملش در قیامت سبک خواہد بود، اس کا میزان عمل قیامت والے دن ہلکا ہو جائے گا. ان بحث را با سخنی از سلمان فارسی کی در حقیقت چکیدے وحی و سنت اس پایان می دہیم. کہنے کہ ہم اب اس بحث کو جناب سلمان فارسی کی گفتگو اور آپ کے قول کے ذریعے سے تمام کرنا چاہتے ہیں. یہ سلمان فارسی کی جو گفتگو ہے یہ حقیقت میں وحی اور سنت الہی کا شکیدہ ہے اور اس کا خلاصہ ہے. وہ جناب سلمان فارسی کی جو بات ہے وہ الہام اور سنت پیغمبر سے لی گئی ہے، وحی اور سنت پیغمبر سے لی گئی ہے. ان بحث را با سخنی از سلمان فارسی، کہہ رہے ہیں ہم اس بحث کو جناب سلمان فارسی کی ایک گفتگو کے ذریعے کہ در حقیقت چقیدے وحی سنت اس، کہ جو حقیقت میں وحی الہی اور سنت پیغمبر کا خلاصہ ہے، پایان می دہیم، تمام کرنا چاہتے ہیں. در این حدیث می خوانیم، یہ جناب سلمان فارسی سے حدیث ہے، یعنی کہ اس حدیث میں آپ پڑھتے ہیں کسی از طریق تحقیر به سلمان گفت تو کیستی و چیستی، ارزشی نداری، سلمان در پاسو گفت. اب جانتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی چونکہ عرب نہیں تھے، عجم سے آپ کا تعلق تھا، ایران فارس کے رہنے والے تھے. عربوں کے اندر غیر عرب کا تعصب بہت زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً قدیم زمانے میں. حالانکہ یہ تعصب آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جائیے خصوصاً عربستان وغیرہ، تو عربستان والے اپنے علاوہ دوسری جگہوں کے مسلمانوں کو سچا مسلمان بھی نہیں سمجھتے. وہ اپنے آپ کو سب سے افضل اور سب سے بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی. جو لوگ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھو نا کس طریقے سے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. چلے بات صورت یہ ایک الگ بحث ہے. جناب سلمان فارسی کے سلسلے میں اب جائے تاریخیں بھری پڑی ہیں، بڑا تعصب رکھتے تھے. چونکہ ایمان و عمل کے ذریعے سے جو آپ نے نبی کریم اور خاندان پیغمبر سے جو قربت حاصل کی تھی، جو مقام آپ کو ملا تھا، جو فضیلت آپ کو حاصل ہوئی تھی، وہ دوسروں کو نہیں تھی. تو عربوں کو بڑی خلش رہتی تھی، جناب سلمان فارسی سے جلتے تھے، تعصب کرتے تھے کہ یہ عجم، اس کو ہم عربوں پہ فضیلت کیسے حاصل ہو گئی، یہ کیسے پیغمبر کا اتنا نزدیکی اور اتنا قریبی ہو گیا، پیغمبر ہمیشہ اس کی تعظیم و تکریم کیوں کرتے ہیں، اس کی فضیلت کے قائل کیوں ہیں. ہم عرب ہیں، فضیلت ہمیں حاصل ہونی چاہیے، برتری ہمیں ملنی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی ہم عربوں پر سلمان فارسی کو فضیلت دیتے ہیں. تو اکثر و بیشتر جناب سلمان فارسی کو نشانہ بنایا جاتا تھا، ان کی تحقیر کی جاتی تھی، جملے اور تنزیہ کلمات کہے جاتے تھے ان کو. تو ایک شخص کوئی تحقیر کرنے کے لیے جناب سلمان فارسی کو
ذلیل کرنے کے لیے کہنے لگا تم کون ہو، تم کیا ہو، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تمہاری ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی از طریق تحقیر میں سلمان فارسی گو ایک شخص نے تحقیر کرنے کے لیے جناب سلمان فارسی سے کہا تو کیستی، تم کون ہو، وہ چیستی اور کیا ہو، ارزشی نہ داری، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سلمان در پاسو گفت، تو سلمان نے اس شخص کے جواب میں کہا اما اولا و اولک فنطفۃ قذرہ و اما اخرى چاہیے نہیں اخرى و آخرک فجیفہ منیت، یا کیا لکھا ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُصِبَتِ الْمَوَازِينُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ اللَّئِيمُ۔ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے چاہے میں چاہے تم، ہم دونوں نطفہ تھے، ہم دونوں نجس قطرے تھے، نجس قطرے سے میرا بھی وجود ہوا ہے اور تمہارا بھی وجود ہوا ہے، جیسے میں پیدا ہوا ہوں ویسے ہی، تو ابتدا ہم دونوں کی ایک جیسی ہے۔ وَأَمَّا آخری، یہ ایسے ہاں یہ ہے، وَأَمَّا آخری وَآخَرَكَ، اور انتہا میری اور تمہاری، فجیفہ دونوں کا مردار ہونا ہے، میں بھی مر جاؤں گا تو مردار ہو جاؤں گا، مجھے بھی 3 غسل دینا پڑے گا، تو مرے گا تو بھی مردار ہو جائے گا، تو ابتدا اور انتہا میں تو ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تیری ابتدا بھی نطفہ تھی، میری ابتدا بھی نطفہ تھی، تو ابتدا کے لحاظ سے ہم میں کوئی برتری نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ انتہا میں دیکھا جائے تو موت مجھے بھی آئے گی، تمہیں بھی آئے گی، میں بھی مر کر کے مردار ہو جاؤں گا، تم بھی مر کر مردار ہو جاؤ گے، تمہیں بھی غسل کی ضرورت ہوگی، ہمیں بھی، تو انتہا میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، نہ تجھے فضیلت ہے نہ مجھے۔ لیکن جب قیامت والا دن آئے گا اور میزان جب نصب کیا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ کون فضیلت رکھتا ہے۔ جس کا میزان عمل بدنی ہوگا وہ کریم ہوگا، سعادت مند ہوگا، بافضیلت ہوگا، جس کا میزان عمل ہلکا ہو جائے گا بس وہ بدبخت ہوگا، وہ شقی ہوگا۔ ابھی کیا بتائیں کہ کیا فضیلت ہے، میں کون ہوں، تم کون ہو، یہ آج نہیں پتا چلے گا، یہ قیامت والے دن پتا چلے گا۔ وَأَمَّا آغاز وجود من و تو نطفہ آلودئی بود، میرے اور تمہارے وجود کی ابتدا ایک نجس قطرہ تھا، وَپایان من و تو مرداری گندیدے بیشنیز، اور میرا اور تمہارا انجام اور انتہا سوائے نجس مردے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہنگامی کے روز قیامت فرا رست، جب قیامت آئے گی، قیامت کا دن ہوگا، بترازوہائے سنجش اعمال نصب گردد، اور اعمال کو تولنے کے لیے جب میزان نصب کیا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، تو ہر کس ترازو عملش سنگین بود، تو جس کے عمل کا ترازو وزنی ہوگا، شریف و بزرگوار، وہی شریف ہوگا، وہی بافضیلت ہوگا، وہی بزرگوار ہوگا۔ بہر کس ترازو عملش سبک بود پست و لئیمس، اور جس کا ترازو عمل ہلکا ہوگا وہ حقیر، پست، ذلیل اور رسوا ہوگا۔ چلے خدا بندہ ترازو عمل مارا با محبت محمد و آل محمد علیہ السلام سنگین فرمایا۔ خدایا ہمارے عمل کے میزان اور ترازو کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی
محبت کے ذریعے سے وزنی بنا دے۔ پروردگار موصول بعیش راضیہ جذبہ لطف تو میسور نیز، خدایا عیشت الراضیہ کا اصول سوائے تیرے لطف و فضل سے میسر ہونے والا نہیں ہے۔ رضایت بخش زندگی صرف تیرے لطف و فضل و کرم سے حاصل ہونے والے۔ خودت در ان راہ بما کمک کن، تو خود ہی اس راہ میں ہماری مدد فرما۔ بار الہ آتش دوزخ سخت سوزان است، خدایا تیری جہنم کی آگ بڑی جلانے والی ہے۔ ہمارا تاب تحمل نیز، ہمارے اندر اس آگ کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ آندہ با آب مرحمت و کرمت برما خاموش گردان، اس آگ کو اپنی رحمت اور اپنی کرامت سے ہمارے لیے خاموش کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔